جو حضرات آن لائن اس کو سن رہے ہیں مجالس کو، ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ اگر اس کے اندر اس کی کوریج میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں یا کوئی اور بات جو آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ آن لائن ہمیں میسیجنگ کر سکتے ہیں، ہمیں میسیج کر دیں جو بھی آپ کی اس مجلس کے سلسلے میں جو بھی آ رہا ہو۔ میں آپ سب حضرات کا جو یہاں شریک ہیں اور جو آن لائن اس مجلس سے مستفید ہو رہے ہیں، ان سب کو مولا صحت سلامتی زندگانی عطا فرمائے اور سب کو ہر آفات ناگہانی بلیات آسمانی سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس دور وحشت و بربریت میں اس میں ہم لوگوں کو، سب مومنین و مومنات کو، جہاں جہاں ہماری مجلسیں، جلوس، ماتم داریاں، نوحہ خانیاں، عزاداریاں، شب بیداریاں ہو رہی ہیں، مولا اپنی رحمت کاملہ سے ان کو ہر طرح کی صحت سلامتی، سب کی عزت و آبرو، خیر و سلامتی کے ساتھ انعقاد پذیر فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ اب میں جناب جعفر سبزواری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لیں۔ بآواز بلند صلوات۔ صلوات پر بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری حیدری۔ صلوات پر بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بولی عبادت جلدی 1 یا 2 منٹ ذکر فضائل، 2-4 منٹ ذکر مسائل، باعث ابتدال بیلم تو جنرل سنتے ہیں انشاءاللہ، بہت موضوع ہے۔ سب مومنوں پہ فرض ولایت علی کی ہے، سب مومنوں پہ فرض ولایت علی کی ہے، اسلام کو ہمیشہ ضرورت علی کی ہے، دنیا میں کیسے ہو کوئی ہمشان مرتضی، کائنات سے بلند تو ضربت علی کی ہے، نعرہ حیدری۔ علی کے ذکر سے قسمت سنوارنے والوں، علی کے ذکر سے قسمت سنوارنے والوں، علی کا ذکر تو نسلیں سوار دیتا ہے، علی کے ذکر سے قسمت سنوارنے والوں، علی کا ذکر تو نسلیں سوار دیتا ہے، علی کا پیار تو ایسا ہے کبریا کی قسم، رسول پاک کا قرضہ اتار دیتا ہے، نعرہ حیدری۔ صلوات پر بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ مخدومۃ المبارکۃ محرومۃ عن حق میراث سے ابیہا، سینڈ ذات اکھیں جھکی کر کے صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم والا حسین المظلوم مقتول فی الارض کربلا، دکھیاں تے تسی بھینی دا بھرا، یا سلطان الصابرین، آدھا پہ مظلوم وکیل دے کم سن بچڑے،
ہو جڑا نکھڑ گئے وہ رساتوں اور رہے رول دے پردیس دے وچ او ملیاں جھنکاں ہر ایک جاتوں آدھا پہن رہے سمدے خاک دے بستر تے او جڑے پالن ہے وس دے ماتوں اور رنگ بدل گیا رخ ساراں دا او پردیس دیا بو ہوا تو اور رنگ بدل گیا رخ ساراں دا پردیس دیا بو ہوا تو سال برابر مشکور دروغے دے زندان دے اندر قید رہن تو بعد جدا مشکور دروغے نو پتہ لگا ہے جو آل رسول قدمہ تے جھان پہ آئے انہیں زندان دے دروازے کھول چھوڑیں دے کیا دے شہزادے تو سن لگے ونجو میری زندگی دی خیر ہے اگر میں مارا بھی گیا تے اپنے نانے محمد مصطفیٰ کو آکھائے میری شفاعت کر چھوڑیں انہیں ڈوئے شہزادے ساری رات اسے کوفے دیاں گلیاں دے اندر پھر دے رہے ہیں یا صبح دے ٹائم ایک دے دریا دے کنارے آکے سم گئے ہارس دی کنیز پانی بھرن دے کیتے جائیں میرے دریا تے آئیے دو چند جائے شہزادے نظر آئے میں شہزادیاں دے پاس سے ڈیک کیا دی کیڑی ماں دی جھولی اجاڑی کھڑے ہو کوفے دا دور کتنا پورا شوق ہے میں شہزادے آدھن مائی اساں جس نو اپنا حسب نسب دستے ہیں ساڑھے تے ظلم کردہ ہے اے مومنہ مائی آدھی ہے میں ظلم نہ کرے سنوادہ ہویا میں شہزادے آدھن اگر تو ظلم نہ کرے سیں کوئی زمان ڈے میں ڈیک کے آدھی ہے میں نو علماء والے عباس دی قسم ہے میں ظلم نہ کرے سنجھے والے عباس دا نام آیا ہے میں شہزادے آدھن اساں اسے عباس دے بھنے جیاں اساں مسلم دی جوڑیاں رقیہ دی اولاداں نو میں شہزادیاں کو نال لائے اپنے گھر تصریح لے آئیے میں نی مال کنڈے کے آدھی مکینہ نال لے کے آدھی مومنہ مائیے اے مسلم دے بچے نے اے مومنہ مائی نے ڈوئے شہزادیاں کو کھانا کھوایا ہے پانی پلائے چوبارے دے اندر بستر لا کے ڈوئے شہزادیاں کو سما چھوڑے آدھ رات دے ٹائم جامل حارث اپنے گھر واپس ولائے انہی زوجہیں دے کے کھانا پیش کیتا ہے اے زوجہ بغیر ڈیک کے آدھے کھانا چال ہے تینو کیا پتہ ہے جو مسلم دی جوڑی زندان دے اندروں فرار ہو گئی ہے حاکم وقت نہیں نام رکھے جڑا شہزادیاں دے سار لے کے آسے انہوں رید جاگی ڈیساں میں ہولے ہولے آواز دے نالا دیئے کیڑا جرم کیتا ہے بطول دی اولاد ہے کیوں اتنے جرم تے طلب گئے ہو کل بروز معاشر کیڑا جواب دے سیں یا ادرات دے ٹائم شہزادہ جامل جا گیا منگیا پانی ہے شہزادے پانی منگیا ہے بغیرت آدھا ہے ساڑھے چوبارے دے کہندے بال ہیں مائی نے تسلیاں تا بونڈتیاں مگر بغیرت چوبارے تے آیا ہے میں تالا لگیا ہے ڈٹھائے ہتھوڑے دے نال تالا تھوڑے ہے اندھارے دے وچ ہاتھ مارنا شروع کی دیں وڈے شہزادے دے سار تے ہاتھ آیا ہے اس بغیرت نے پوچھا ہے شہزادو تو سنڈ ساؤ کون ہو شہزادیاں سمجھے جی میں مائی مومن آئی ہے مرد مومن ہے شہزادیاں آکھے ایسا مسلم دے بھنے جے مسلم دے پتر آئے عباس دے بھنے جے اجا عباس دی سین ختم نہیں ہوئی ہے شہزادیاں دیاں چوٹیاں جھات پایا ہے خدا زندگی دراز کرے اس شاعر دے جہاں نقشہ بنا ہے وہ آدھا ہے منحوسو کا بدھ پنجیاں وچے او دو نازک بل پھس گئے او ماری یہ ہو جائی چاہ کہ شہزادیاں کو او پیر رخ ساراں تے گھس گئے
ساری رات شہزادیاں تے ظلم کرتا رہا ہے. صبح من دریا تے آیا ہے, من دریا تے آ کے آدھا شہزادی چولے لہاؤ. بڑے شہزادے چولا لہایا ہے, چھوٹے شہزادے کو ڈھیر لگ گئی ہے. ایک کمینہ میں آیا ہے جی میں جھیک تو پانی آندا ہے. چھوٹے شہزادے دے منہ تے کوئی ہو جا اجر رسالت ادا کیتا ہے. چھوٹا شہزادہ منہ دے باہر زمین تے آیا ہے. بڑا شہزادہ ہی میں آیا ہے جی میں پکھی کو گاز لگدا ہے. پھر آدھے گال دے وچ بائیں پا کے آدھا ہے پڑھ انا للہ ہائے وہ لہجا چولا اور دیکھ نہیں سجنا دا اساں نکھڑ کے مرنا ہے. ہائے وہ چن ویر اور نہیں ماما مدد کو آندا. چھوٹا دا میں تو گاڑھ نہیں کھل دی ہائے وہ چولے دی اے ظالم ہے جھنکیں دا. او میں کو دس بمیریں میں جان دا نہیں اتے کیویں چو اللہ میں جناب رضا عباس سے گزارش کروں گا تشریف لائیں. رضا عباس 1 سال سے 1.5 سال سے سخت بیمار ہیں, مگر یہ اپنی ڈیوٹی پہ ہمیشہ حاضری دیتے ہیں. مولا کریم ان کو صحت سلامتی زندگانی عطا فرمائے. ان کی صحت سلامتی کے واسطے بآواز بلند صلوات. بآواز بلند صلوات. صلوات پڑھ لیجیے گا ایک مرتبہ. بآواز بلند صلوات. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے. اللہ کیا کہوں کیا میرے بہن کا ہے, کیا کہوں کیا میرے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے. کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے, کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے. ارے جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے. ارے جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے. کیا کہوں کیا میرے حسین کا ہے, جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے. اور وہ جو فطرت کو بالوں پر دے دے, وہ جو فطرت کو بالوں پر دے دے, ایسا جھولا میرے حسین کا ہے. ایسا جھولا
جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے. اور اپنے سینے سے توڑ دے برچھی, اپنے سینے سے توڑ دے برچھی, ایسا بیٹا میرے حسین کا ہے جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے. اور ذائقہ موت کا بتا دے جو, ذائقہ موت کا بتا دے جو, وہ بھتیجا میرے حسین کا ہے, وہ بھتیجا میرے حسین کا ہے جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے. اور سر نیزہ تلاوت قرآن, سر نیزہ تلاوت قرآن, یہ وتیرہ میرے حسین کا ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اور زیر خنجر وہ سجدائے معبود, زیر خنجر وہ سجدائے معبود, یہ کلیجہ میرے حسین کا ہے جو ہے رب کا میرے حسین کا ہے. اور جس کو کعبہ سلام کرتا ہے, جس کو کعبہ سلام کرتا ہے, ایسا روزہ میرے حسین کا ہے جو ہے میرے حسین کا ہے. بہت شکریہ. رضا باز صاحب کی صحت و سلامتی کے واسطے بآواز بلند صلوات. اب یہ ماں باپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنا فن اپنے بچوں میں منتقل کر دے. رضا باز صاحب نے اپنے تینوں بچوں کو ماشاءاللہ اس عمر سے اس سوسخانی کے لیے اور سلام خانی کے لیے تیار کیا ہے کہ جب میں ان کو گودوں میں اٹھا کے یہاں بٹھایا کرتا تھا ممبر پہ. آپ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے. یہ اب میں گزارش کروں گا آل رضا اور ان کے بھائیوں سے. بلندر صلوات. پھر بھی صلوات پڑھ لیجیے. کہ حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے, حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے, حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے, دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے, حق سے کبھی محروم
حقدار نہ ہوتے کہ جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے، جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے، گر خاک شفا تیرے بیمار نہ ہوتے، حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، کہ ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان، ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان، گر فاطمہ زہرا کے نمک خار نہ ہوتے، حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، کہ کرتا نہ خدا عشق اگر آل نبی سے، کرتا نہ خدا عشق اگر آل نبی سے، ارے ان کے لیے آیات کے انبار نہ ہوتے، حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، اور سوچو تو ذرا حشر میں برزخ میں لید میں، سوچو تو ذرا حشر میں برزخ میں لید میں، ارے کیا ہوتا اگر درے قرار نہ ہوتے، کیا ہوتا اگر درے قرار نہ ہوتے، حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، کہ اسلام کو جم کر کبھی چلنا نہیں آتا، اسلام کو جم کر کبھی چلنا نہیں آتا، گر اصغر بیشیر مددگار نہ ہوتے، حق سے کبھی محروم، حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، کہ رہتا ہی نہیں عابدو معبود میں پردہ، رہتا ہی نہیں عابدو معبود میں پردہ، معراج میں گر ہے درے قرار نہ ہوتے، حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے، جیتے رہو میرے بیٹے، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو۔ اب میں ملتمس ہوں فہر عباس سے تشریف لائیں۔
بآواز بلند صلوات. برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. بارے دیگر صلوات. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار، ملتی جو ایسے ویسوں کو ہلتی نہ ذوالفقار. تلوار رب نے دی تھی مگر ہاتھ دیکھ کر. درود پڑھے محمد والے میں. دوبارہ درود پڑھے محمد والے. سو بار لے گئی سرے بازار مفلسی، سو بار لے گئی سرے بازار مفلسی. ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے. نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا. مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول، مولا مولا بول مسلمان، مولا مولا بول. نام محمد جس طرح ہے رب کو نبی کے پیارا، نام محمد جس طرح ہے رب کو نبی کے پیارا، نام علی بھی اس طرح ہے رب کے نبی کو پیارا. نقطہ نہیں
مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول. اور آخری شعر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. ہم ہیں درے حیدر کے گداگر جو بھی چاہ پایا ہے. ہم ہیں درے حیدر کے گداگر جو بھی چاہ پایا ہے. خودداری ہے اپنا وتیرا ہاتھ نہیں پھیلایا ہے. ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے کیا ہوتا ہے کاسار کشکو. مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول مولا مولا بول مسلمان مولا مولا بول. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب میں جناب اپنے عزیز و محترم جناب رضا کاظمی صاحب سے عرض گزار ہوں. مسئلہ یہ اور بڑا خوش ہوئی ہے. برائے خوشنودی مولا کائنات بلند ترین صلوات. برائے خوشنودی جناب سید طاہرہ بلند ترین صلوات. اور برخوردار ایک ماحول سا بنا کے گئے ہیں, اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہر ایک شخص کہہ نہیں سکتا ہر ایک شخص کہہ نہیں سکتا کہتا ہے صرف نسل کا اچھا کہتا ہے صرف نسل کا. اب تک دعائیں نہ دے علی خود گواہ ہے. خیبر میں خود نبی نے پکارا اور مشکل کشا ہے کون کیا ہم نے جب سوال ہم کو قلندروں نے بتایا ہم کو قلندروں نے اللہ کو پکارے رہا ہے ہر ایک مگر ہے انہیں نصیریوں کا ترانہ اور چاہے منافقین جلے یا انہیں کھل
جلے چاہے منافقین جلے یا انہیں کھلے نعرہ ہے صبح و شام ہمارا اللہ کے بھی ناموں میں ایک نام ہے علی اس واسطے میرا وظیفہ اور عثمان کو ہے سلام وہ کتنی عظیم ہے عثمان کو ہے سلام وہ کتنی عظیم ہے بچپن جس نے ہم کو سکھایا اور ماں کے حوالے سے ایک شعر اور رکھا جو پہلی بار مجھے اپنی گود میں زلفوں کو ماں نے کہہ کے سمارا اچھا یہ شعر بغیر نام لیے میں لوں گا آپ جانتے ہیں ویسے پوچھا بچایا کس نے ہلاکت سے آپ کو بولے جھکا کے سر کو خلیفہ اور میرے پکارنے پہ یہ تکلیف کس لیے مشکل میں خود نبی نے پکارا اور شعر چھوڑ دوں آخر دو اشعار کیا کہ اجازت ہے جب سے سنا ہے ہوگی ملاقات قبر میں جینے کی آرزو ہے نہ یارا مکتب اشکرم کہتے ہیں مجھے کو لوگ جو ریحان من خبتی ہر وقت میرا ورد ہے زہرا ہر ایک شخص کہہ نہیں سکتا
رضا کاظمی صاحب کی صحت و سلامتی کے واسطے بآواز بلند صلوات. بیچ میں کوئی جگہ خالی نظر آ رہی ہے، جہاں جہاں جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں. جو پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات ان میں سے کچھ لوگ آگے آ جائیں. یہاں جہاں جگہ خالی ہے یہاں بیٹھیں، تشریف رکھیں. ادھر آ جائیے، آگے آ جائیے، یہاں آ جائیے. بآواز بلند صلوات. بسم اللہ. دارو کیا کراؤں گے؟ برائے خوشنودی امام زمانہ صلوات. برائے خوشنودی جناب سیدہ طاہرہ بلند ترین صلوات. یا علی ذکر تیرا کیوں ہے کہانی کی طرح، یا علی ذکر تیرا. صلوات پڑھیں. جہاں نشان لگے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے، تشریف رکھیں. جہاں نشان لگے ہیں پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھے، آگے کی جگہ. آواز بلند صلوات. بار ذکر بلند آواز سے صلوات. یا علی ذکر تیرا کیوں ہے کہانی کی طرح، حل کیا عقدہ لاحل کو بھی پانی کی طرح. ایک اشارے سے تیرے شمس و قمر یا مولا لوٹ آئے وہ زلیخا کی جوانی کی طرح. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عداوتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا، علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر، میں دیکھوں حق تیرا کیسے قبول ہوگا. امام حسین علیہ السلام کی شان میں اسلام کی چند اشعار. تندور کے 2 ٹکڑے آپ پر ملتے ہوں گے، وہ چھوڑ دیتے. بار ذکر بلند آواز سے صلوات. بتاؤں کیسے قرابت میری حسین سے ہے، بتاؤں کیسے قرابت میری حسین سے ہے. یہ منقبت مجھے تازہ ملی حسین سے، بتاؤں کیسے
سمجھ میں آتا یہ کربلا کا پس منظر، سمجھ میں آتا یہ کربلا کا پس منظر، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے، علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے، بتاؤں کیسے قرابت میری حسین سے ہے۔ صلوات پڑھیں۔ سیدہ طاہرہ بلانا ابھی سے حر کو پیمبر سلام کہتے ہیں، ابھی سے حر کو پیمبر سلام کہتے ہیں، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے، ابھی سے حر کو پیمبر سلام کہتے ہیں، ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے، بتاؤں کیسے میں کیسے چھوڑ دوں ماتم کسی کے کہنے پر، میں کیسے چھوڑ دوں ماتم کسی کے کہنے پر، میرا وظیفہ میری نوکری حسین سے، میرا وظیفہ میری نوکری حسین سے، نوکری حسین سے۔ میں معذرت چاہوں گا، مجھے بار بار پانی پی رہا میرا۔ میں کیسے چھوڑ دوں ماتم کسی کے کہنے پر، میرا وظیفہ میری نوکری حسین سے ہے، میرا وظیفہ میری نوکری حسین سے ہے، بتاؤں کیسے وہ جانتے ہیں جو لاتے کربلا سے کفن، وہ جانتے ہیں جو لاتے کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے، وہ جانتے جو لاتے کربلا سے کفن،
مٹی ہوئی حسین سے ہے، بتاؤں کیسے. صلوات پڑھیں. اے طالبان سقیفہ نہ بن سکو گے کبھی، اے طالبان سقیفہ نہ بن سکو گے کبھی، تمہارا سامنا اب آخری حسین سے تمہارا سامنا اب آخری حسین سے ہے، بتاؤں کیسے. حاصل کلام شعر ہے. کہاں ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، منفرد کافیہ ردیف کے ساتھ. کہاں ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے. پھر پڑھیے گا. کہاں ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، کہاں ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے، ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے. حدیث نبوی اس اشعار میں بیان کی گئی. شمار کیسے کیا کیا سخی حسین سے، شمار کیسے کیا کیا سخی حسین سے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے. شمار کیسے کیا کیا سخی حسین سے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے، بتاؤں کیسے. یہ بات ماننے والے سارے اسی طرف مرد کرتے ہیں. ٹھیک ہے مولا، یہ تو بہت بلند صلوات. پرویز شوکت صاحب کی صحت و سلامتی کے واسطے بہت بآواز بلند صلوات.
یہ ابھی حال ہی میں یہ وبا سے، یہ کرونا کے زد میں آئے ہوئے تھے اور مہینہ بھر تقریباً بیمار رہے ہیں، مگر اس کے بعد بھی ابھی حال ہی میں صحت یاب ہوئے ہیں، مگر اپنی نوکری پہ یہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ بہت ان کو سلام ہے میرا، ان سب پڑھنے والوں کو، ان سب یہاں تشریف لانے والوں کو، مولا اور بی ان کی یہ سعادت قبول فرمائے اور ہم سب کو صحت سلامتی عزت و آبرو کے ساتھ یہ اپنا مشن جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب حسن اطہر زیدی صاحب سے جے ممبر ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، بعثہ رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات بھیجیے۔ ایک اور بلندتر صلوات بھیجیے۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں اتباع رسول اور محبت خدا کے حوالے سے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور پھر دیکھیں کہ بات کہاں پہنچتی ہے۔ خدا سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، خدا کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ رسول ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ سے پیار کرو گے۔ کون ہے مسلمان جو کہے کہ مجھے اللہ سے پیار نہیں کرنا؟ تو پھر اللہ سے پیار کرنا ہے تو پھر میرے پاس آ جاؤ، اور یہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ اللہ تم سے پیار کرے
اس صورت میں بھی میرے ہی پاس آؤ. یعنی دونوں ہی صورتوں میں محبتوں کا مرکز میں ہوں، محبتوں کا مرکز میں ہوں. تو میرے پاس آ جاؤ. بلا رہے ہیں رسول. اور دیکھیے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. مجبوری یہ ہے کہ اللہ سے نہ تو خیالی محبت کی جا سکتی ہے، چونکہ محبت کے لیے تصور کا ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ تصور میں آ گیا تو خدا نہیں رہا. اگر ہم نے تصور کر کے اس سے محبت کی تو وہ خدا نہیں رہا. اب ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ میں اسے تصور میں لاؤں، خیال میں لاؤں. جب بھی کوئی چیز، یہ تھوڑی سی مشکل بحث اس لیے کرتا ہوں میں کہ تاکہ میرے نوجوانوں کو کچھ ان کے ذہن نشین ہو یہ باتیں. تو جب بھی میں کچھ تصور میں لاؤں گا، ابھی آپ سب لوگ دیکھیے گا، جب بھی آپ کسی چیز کا کوئی تصور کرتے ہیں تو اس کی ایک تصویر بنتی ہے، اس کی ایک تصویر بنتی ہے. یعنی خاکہ، یعنی ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بنتا ہے اس چیز کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو اگر خاکہ بن گیا اس کا تو وہ کہاں رہا. اللہ کا مرحلہ تو بڑا نازک ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے، اتنا آسان مرحلہ تو نہیں ہے. اللہ اکبر. کسی نے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے پوچھا کہ مولا وہ اللہ طور پہ چمکا تھا، اللہ طور پہ موسیٰ کے لیے چمکا تھا. اب آپ اسے پوچھنے لگے اس سے کہ وہ جو چیز چمکی تھی وہ کہاں چمکی تھی؟ کہا سامنے، آنکھوں کے سامنے. کہا جب سامنے چمکی تھی اس کا مطلب یہ کہ 3 سمتیں اس سے خالی تھی. تو جس سے 3 سمتیں خالی ہوں وہ اللہ نہیں، وہ اللہ نہیں. اچھا جب تم نے اس کی چمک دیکھ لی وہ تمہاری آنکھوں میں آ گیا، جب وہ تمہاری آنکھوں میں آ گیا وہ محدود ہو گیا، جو محدود ہو گیا وہ خدا نہیں، جو محدود ہو گیا وہ خدا نہیں. اب وہ سوال کر کے مصیبت میں پڑ گیا کہ پھر وہ چمکا کیا تھا، کہ پھر وہ موسیٰ کے لیے چمکا کیا تھا؟ کہ ہمارے 70,000 انوار کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، ہمارے 70,000 انوار کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا چمکا تھا. اس ایک ٹکڑے کی تاب موسیٰ نہیں لا سکے، موسیٰ نہیں لا سکے اس کی ایک کتاب. تو کجا یہ کہ ہم، تو اب ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کا خاکہ بنا لیں، خاکہ بنائیں گے نہیں، خاکہ بنا نہیں اور آپ یہاں سے نکلے نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ملاحظہ کر لیں، آنکھوں سے دیکھ لیں. وہ آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ اس کے طور طریقے اور انداز و اطوار پتہ چلیں، تو انداز و اطوار بھی اس کے پتہ نہیں چل سکتے. تو پھر اس سے محبت کیسے ہو؟ بھائی سارے خانے تو خالی ہیں، تو پھر اس سے محبت کیسے ہیں؟ بلا رہا ہے اپنی محبت کی طرف، بلا رہا ہے اپنی محبت کی طرف. توجہ. اب اس نے کیا بندوبست کیا؟ اس نے بندوبست یہ کیا، توجہ عزیزان محترم، بندوبست اس نے یہ کیا کہ میں تو مصور ہوں،
کوئی میری تصویر بنا سکے یا نہ بنا سکے، میں تو بنا سکتا ہوں، میں تو بنا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں تو ایسا مصور ہوں، دنیا کا کوئی مصور تصویر بنانے کے لیے 3 چیزوں کا محتاج ہے، ایک قلم کا، ایک کینوس کا، ایک روشنی کا۔ توجہ، ایک قلم کا، ایک کینوس کا، ایک روشنی کا، اس کے بغیر تصویر نہیں بنتی۔ اور وہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے جو بطن مادر میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے۔ اب نہ وہاں روشنی ہے، نہ قلم ہے، نہ کینوس، پانی پر نقش بنانے والا وہ ایسا مصور ہے۔ اب اس نے ایک تصویر بنائی، اس نے ایک تصویر بنائی، مصور تو ہے، مصور ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن، اب ایک جملہ آ گیا، سنتے چلیے۔ قرآن کلام مصور ہے، کلام مصور ہے۔ اب ممکن نہیں ہے کہ قرآن ہو اور اس میں تصویر نہ ہو۔ قرآن بغیر تصویر کے ہے نہیں، مگر فرق صرف یہ ہے کہ وہ تصویر بصارت سے نظر نہیں آتی، بصیرت سے نظر آتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور وہ کہا اب تم میری تصویر بنا سکو یا نہ بنا سکو، میں تو ہر طرح سے تصویر بنا سکتا ہوں، میں بنائے دیتا ہوں، میں بنائے دیتا ہوں۔ دیکھیے کہہ رہا ہے مجھ سے محبت کرو، اس کا انتظام بھی خود کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بہت سے مجازی الفاظ ایسے ہیں جو میں ممبر سے بول نہیں پاؤں گا، وہ مجاز کی محبت میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب پھر میں اس کا بندوبست کے دیتا ہوں، تو میں تو بنا لوں گا۔ اب اس نے ایک ایسی تصویر بنائی اور اس تصویر کو بنا کے اتنی اس تصویر کی حمد کی کہ محمد بن گیا۔ اتنی حمد کی کہ محمد بن گیا، کامل تصویر۔ اب یہاں ایک شعر یاد آ گیا مجھے، ہے تو نعتیہ اور میلادیہ، مگر کیا کروں پیغمبر کے لیے آ گیا تو اب سنتے چلیے۔ امیر مینائی کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صفحے دہر پہ صورت گرے ہستی نے امیر، صفحے دہر پہ صورت گرے ہستی نے امیر، ان کی تصویر وہ کھینچی کہ قلم ٹوٹ گئے۔ تو بنا دی، اور بنا کے اس تصویر کی اتنی تعریف کی، اتنی حمد کی کہ وہ بننے والا محمد بن گیا، محمد بن گیا۔ اب جب محمد بن گیا تو اس نے کہا کہ بس دیکھو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کو دیکھو، اس کی مانو، اس کو سمجھو، اور جسے یہ کہے اسے مانو، جسے یہ کہے اسے مانو۔ توجہ، جو یہ دے وہ لے لو، جس سے یہ روکے اس سے رکو، اب یہ آؤ، اس کے پاس آؤ، اور جس کے پاس یہ بھیجے وہاں جاؤ۔ بس تم یہ کرتے رہو گے، مجھ سے محبت ہوتی رہے گی۔ محبت ہوتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اس سے محبت کرتے رہو، مجھ سے محبت ہوتی رہے گی۔ بس جہاں جو یہ دے وہ لے لو، جس کے پاس یہ بھیجے وہاں جاؤ، جس سے یہ روکے اس سے رکو۔ کیا پیمانہ ہے! اللہ نے محمد کو اپنی محبت کا پیمانہ اور معیار بنایا ہے کہ مجھ سے محبت تم کر نہیں سکتے۔ اقبال نے بھی یہی کہا، بندہ شاہ لا فتح ہوں میں، بندہ خدا نہیں کہا، بندہ خدا، خدا کی بندگی کا مرحلہ بعد میں ہے،
پہلے محمد کا بندہ تو بنو، اور محمد کا بندہ بننے سے پہلے علی کا بندہ تو بنو، علی کا بندہ بننے سے پہلے قمبر کا بندہ تو بنو، قمبر کا بندہ بننے سے پہلے سلمان کا بندہ تو بنو۔ پہلے ان کو تو دیکھو، پہلے ان کو تو دیکھو، پھر پہنچنا وہاں تک۔ پہلے بندہ تو بنو سب سے پہلے۔ تو اب اس کو دیکھتے جاؤ اور مجھ سے محبت کرتے چلے جاؤ۔ یہ معیار میں نے بنا کے دے دیا تمہیں۔ اب یہ ہے جس سے تم محبت کرو گے۔ اچھا، یہ سارا محبت کا نظام، سارا اتباع کا نظام، سارا عبادت کا نظام بنا زمین کے لیے رہا ہے، زمین کے لیے بنا رہا ہے۔ اچھا، ایک بات آپ سے سوال ہے میرا آپ سے، سارے ہادی اوپر سے نیچے آئے ہیں، نیچے سے اوپر بھی کوئی گیا ہے؟ نیچے سے اوپر بھی کوئی ہادی گیا ہے؟ بس سارے یہی، آدم کو دیکھو یہاں آ رہے ہیں، نوح کو دیکھو یہاں آ رہے ہیں، ابراہیم کو دیکھو یہاں آ رہے ہیں، موسیٰ کو دیکھو یہاں آ رہے ہیں، عیسیٰ کو دیکھو یہاں آ رہے ہیں، سب یہیں آ رہے ہیں۔ بھئی نیچے سے کوئی ہادی اوپر نہیں جا رہا۔ اوپر اتنا آئیڈیل نظام ہے، اوپر اتنا آئیڈیل نظام ہے، نہ وہاں جنگ بدر ہوتی ہے، نہ جنگ احد ہوتی ہے، نہ خیبر فتح ہوتا ہے وہاں پہ، نہ کوئی نہروان ہے، نہ کوئی تبوک ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ فرقہ واریت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے وہاں۔ کچھ ہے وہاں؟ توجہ، یہ سارے ہادی وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، یہاں سے وہاں کوئی نہیں جا رہا۔ کیا اتنا آئیڈیل نظام کیسے بن گیا وہاں کا؟ وہاں کا نظام ہے تو وہ بھی ایک عالم، اور رسول تو ان کے بھی ہیں، عالمین کے لیے رسول ہیں۔ تو اتنا آئیڈیل نظام ہے کہ جو یہاں سے وہاں کوئی نہیں جا رہا، سب وہاں سے یہاں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے معلوم کیا کہ وہاں کیا ماحول ہے۔ کیا وہاں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہاں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپس میں لڑتا ہو؟ اللہ اکبر۔ میں نے جب غور کیا تو میری سمجھ میں دو باتیں آئیں۔ ایک تو یہ کہ اس نظام میں عصمت کا اتفاق لڑائی نہیں ہونے دے رہا۔ عصمت ہے، توجہ۔ اور دوسری چیز ہے یونٹی۔ یونٹی کب ہوئی وہاں پہ؟ اللہ اکبر۔ جب میں یہ پتلا بنا لوں نا، جب میں یہ پتلا بنا لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں یہ بنا لوں پتلا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روحی، اپنی روح اس میں پھونک دوں۔ توجہ، اپنی روح، اللہ کی بھی روح ہے، اللہ کی بھی روح ہے، میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو تم سب اس کو سجدہ کرنا، سجدہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کہہ رہا میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ یہ روح کیا چیز ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے کہ جب میں آدم میں اپنا امر پھونک کے اس کو اولے الامر بنا دوں، جب میں اس میں اپنا امر پھونک کے اولے الامر بنا دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا۔ سارے فرشتوں نے یہ طے کر لیا کہ آدم کی زمین میں پنجتن کے نام دیکھ کے یونٹی میں آ کے سجدہ کر دیا۔ آج تک جھگڑا نہیں ہوا۔ آدم کی زمین پہ چمکتے ہوئے
وہ نام دیکھے اور اس کے بعد سجدے میں گر گئے، اور آج تک جھگڑا نہیں ہوا۔ دنیا میں جھگڑا اسی لیے ہو رہا ہے کہ ان 5 پہ متفق نہیں ہو رہے۔ اگر ان 5 پہ متفق ہو جائے تو دنیا کا ماحول بھی ویسا بن جائے جیسا وہاں کا ماحول ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، تو اب وہاں اللہ کی اس آیت میں کیا ہے کہ جب میں کسی سے میری محبت کرو یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ایک حدیث قدسی سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کی آنکھ اس کی نہیں رہتی، عین اللہ ہو جاتی ہے، اس کے کان اس کے نہیں رہتے، اذن اللہ ہو جاتے ہیں، اس کی زبان اس کی نہیں رہتی، لسان اللہ ہو جاتی ہے، لسان اللہ ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ بولے گا جس سے اللہ محبت کرے گا تو اب اس کی زبان نہیں ہوگی، وہ لسان اللہ ہوگی، جو سنے گا وہ اذن اللہ ہوگا، جو بولے گا وہ لسان اللہ ہوگا۔ تو اب حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لَقَدْ أُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں عالم اسے دوں گا، کل میں عالم اسے دوں گا۔ لَقَدْ أُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، جو مرد ہوگا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا، مرد۔ یا رسول اللہ اب تک جو گئے تھے میں کیا کروں، عبارت کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، میں خود تو نہیں بنائے میں نے۔ رجلان، مرد ہوگا، مرد۔ توجہ، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ مرد عرب میں کہتے ہی اس کو ہیں جو میدان کا مرد ہو۔ اسی کو لَقَدْ أُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا۔ اچھا، کل میں علم دوں گا۔ نوجوانوں سنو اس حدیث کو، کل میں علم دوں گا، کل میں علم دوں گا۔ اکثر خطبہ رجل پہ زور دیں گے، کرار پہ زور دیں گے، فرار پہ زور دیں گے، میں اس ٹکڑے پہ زور دیتا ہوں، کل میں علم دوں گا، کل میں علم دوں گا۔ آج تک میں نے نہیں دیا۔ آج تک کیوں؟ اگر رسول کسی کو علم دیں اور شکست ہو جائے تو بانی اسلام کی شکست، اسلام کی شکست ہے۔ یعنی آج تک میں نے دیا ہی نہیں، اور روایتوں میں ہے کہ رسول درد شقیقہ میں مبتلا ہیں، یہ موجود ہے تاریخ میں کہ رسول درد شقیقہ میں مبتلا ہیں۔ جس کا جی چاہا علم اٹھایا، اٹھا کے لے گیا، شام کو آگے رکھ دیا۔ اب میسج لے لو یہاں سے، بغیر معصوم کے علم لوگے تو یہ علم میں ہی رہو گے، الف والے میں۔ عین والا علم لے کے جاؤ گے، الف والے علم سے واپس آؤ گے۔ معصوم سے۔ اب یہ مصائب کا جملہ، مصائب کا میرا موضوع نہیں ہے مصائب، لیکن ایک جملہ آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہو کہ امام حسین کے لیے سب مرنے کے لیے آئے تھے امام کے پاس۔ تو جب مرنے کے لیے آئے تھے تو جب 10 محرم ہوئی تھی، جاتے جا کے لڑ کے مار دیتے، مولا میں 10 مار آیا، مولا میں 15 مار آیا۔ یہ اتنے قیامت کے ماحول میں اتنا پروٹوکول کیسا ہے؟ مولا مجھے اجازت دے دو میں چلا جاؤں، مولا کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، مولا مجھے اب اجازت دے دو۔ ارے سارے آئے ہی مرنے کے لیے ہیں امام پہ، اور امام کو بھی پتا ہے یہ میری ہی نصرت کو آئے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ جا کے خود کیوں نہیں کرتے؟ ارے وہ جانتے تھے کہ معصوم کی اجازت کے بغیر شہادت نہیں ہوگی، ہلاکت ہوگی۔
عارف ہے معصوم کا، جو معصوم کا عارف ہے، یہ وہ بات جانتا ہے کربلا میں یار اتنے قیامت میں پروٹوکول، قیامت کا ماحول ہے، اور اس لیے قیامت میں ہر بچہ کیا بوڑھا کیا 95 برس کے مسلم ابن اوسجا وہ بھی پروٹوکول سے جا رہے ہیں، اور ایک اور صحابی ہیں وہ ان کی عمر ہے 102 برس، وہ بھی کمر جھکی ہوئی ہے، انہوں نے تو خرمے کی شاخ باندھی تھی یہاں سے یہاں تک اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے، وہ بھی پوچھنے آ رہے ہیں، کیونکہ عارف ہیں، امام حسین کے عارف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بے شک ہم مرنے آئے ہیں، مگر جب تک معصوم ہماری موت پہ مہر نہ لگا دے، اور سمجھدار تھے کہ اتنا سفر کر کے بھی ہلاک ہوں، جب دونوں طرح انگلش والا سفر بھی اردو والا سفر بھی، تو جب سفر کیا ہے تو پھر شہادت تو لیں، اور شہادت ملے گی سند معصوم سے، تو یہاں بھی اگر بغیر معصوم کے عالم پکڑو گے تو جب لے کے نکلو گے تو عین سے ہوگا، واپس آؤ گے تو الف سے ہوگا، آ کے رکھ دینا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کل میں دوں گا، یعنی کیا لہجہ ہے رسول کا، کل میں دوں گا، دیکھتا ہوں کیسے نہیں فتح ہوتی، دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہوگی۔ لقد اوتینا الرایۃ غدا رجلا کرارا، توجہ، کرارا غیر فرار، یا رسول اللہ جو کرار ہوتا ہے وہ تو غیر فرار ہی ہوتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، توجہ، کرارا غیر فرار۔ دیکھیے ایک دفعہ کپڑے سی لینے سے میں درزی نہیں ہو جاؤں گا، اور ایک دفعہ جوہر شجاعت دکھا کے میدان میں کھڑا ہو کے میں کرار نہیں ہو جاؤں گا۔ عرب میں یہ لفظ پیشہ وروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عرب میں یہ لفظ پیشہ وروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کل میں اسے علم دوں گا جس کا پیشہ ہی کراری ہے، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اب آج ایک اور مطلب میرے ذہن میں آ گیا، رسول اللہ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، غیر فرار، یعنی جتنے بھاگنے والے ہیں ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی ان کا غیر ہوگا، ان کا غیر ہوگا، اور ان کا ایسا غیر ہوگا کہ اس کا پیشہ ہی کراری ہوگا، کرارن غیر فرارن۔ اب وہ آ گیا موضوع جو آیت ہے، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، توجہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، توجہ، اب جس کو رسول بھیج رہے ہیں، اور وہ کیا ہوگا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لن یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، وہ اس وقت تک واپس آئے گا ہی نہیں جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح نہ دے دے۔ خوشخبری، ارے بھری پڑی ہے یہ حدیث، کل میں علم دوں گا، اعزاز، وہ کرار ہوگا، پیشن گوئی، غیر فرار ہوگا، پیشن گوئی، اور اللہ اسے فتح دے کے بھیجے گا، کیونکہ اس لیے دے کے بھیجے گا کہ میں بھیج رہا ہوں، میں بھیج رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں جا رہا۔ تو توجہ، جو اللہ کے رسول کی پوری اتباع کرے گا اس سے اللہ محبت کرے گا،
اللہ اکبر. اور ایک اور قرآن نے آیت دی, یا ایھا النبی, اے نبی, حسبک اللہ, حسبک اللہ, اللہ تمہارے لیے کافی ہے, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں میں ایک وہ تمہارے لیے کافی ہے جس نے تمہارا پورا اتباع کیا. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جو پورا اتباع, تلاش کرو کس نے پورا اتباع کیا. اور ایک اور موقع قرآن نے دکھایا, وَخْفِضْ جَنَاحَكَ, اے میرے رسول اپنے کندھے جھکا دے, وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اس کے لیے جس نے مومنین میں سے تیرا اتباع کیا. اپنے کندھے جھکا لے. اب دنیا تلاش کرے کہ رسول نے کس کے لیے کندھے جھکائے, خانہ کعبہ میں. کس کے لیے کندھے جھکائے؟ وہ کافی ہے جو رسول کا اتباع کرے. اللہ کافی ہے. جب اللہ کافی ہے تو بندہ کیوں آیا؟ بندہ کیوں آیا؟ توجہ, بندہ اس لیے آیا کہ رسول نے مانگا ہوا تھا, وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, پروردگار مجھے مددگار دے. مانگا ہوا تھا رسول نے, اس لیے اللہ نے دیا ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اپنے کندھوں کو جھکا دے اس کے لیے جس نے تیرا مکمل اتباع کیا ہو. توجہ, مکمل اتباع کیا ہو. من المومنین ہے, یہ من قلت کے لیے دلالت کرتا ہے. مومنین بہت سارے ہیں, ان میں سے کوئی ایک ہے, ان میں سے کوئی ایک ہے جو محمد کی نصرت کے لیے بھی کافی ہے. اور اس نصرت کا تقاضا یہ ہے کہ آج محمد نے اپنے کندھوں کو اس کے لیے جھکا دیا. آج محمد نے اس کو کندھے کے لیے جھکا دیا. امیر المومنین کا انتخاب کیا تھا نا بت توڑنے کے لیے. اور بھی لوگ تو تھے, ہاں تھے, ہاں, لیکن کسی وقت دل میں خیال نہ آ جائے, ہاں دل میں خیال نہ آ جائے, اس لیے ایسا بندہ چنو کہ جسے فرق ہی نہ پڑے. اللہ اکبر, جو کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو, جس کے خاندان میں کبھی کوئی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو. تو اس اب فرزند ابو طالب سے بڑا کوئی تھا نہیں. اگر فرزند ابو طالب سے بڑا کوئی ہوتا. اچھا, آج جب علی کو کہا گیا کہ بت توڑ دو, تو آج علی کو چاہیے تھا, یا رسول اللہ اس کام سے مجھے معاف کریں, میرے والد ناراض نہ ہو جائیں. معافی مانگ لیتے کہ وہ میرا باپ ہے, وہ میرا باپ ہے, میرے والد ہیں, وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. آج تو کہہ دو یا علی, آج بھی نہیں کہا. کیوں کہیں کہ علی جانتے ہیں کہ ہماری پشتوں میں کبھی کوئی بت پرست آیا ہی نہیں. تو جو اتباع رسول کرے گا اس کے لیے رسول کندھے جھکا دیں گے. جو رسول کا پورا اتباع کرے گا اس کے لیے رسول کندھے جھکا دیں گے. اور جو اتباع نبی نہیں کرتا وہ چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو. کہاں لے گیا میں آپ کو؟ جو اتباع نبی نہیں کرتا وہ چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو. آؤ میرے بچوں آؤ, میں نے کشتی بنائی ہے. آؤ میرے بچوں آؤ, میں نے کشتی بنائی ہے, اور اللہ کے حکم سے بنائی ہے. اللہ نے حکم دیا, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نوح کشتی بناؤ ہماری نظروں کے سامنے. توجہ عزیزان محترم, کشتی بناؤ ہماری نظروں کے سامنے. نظروں کے سامنے کشتی بن رہی ہے نوح کی کشتی بن رہی ہے تختوں کی, لکڑی کی کشتی بن رہی ہے نا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. توجہ, اعیننا ووحینا. جائیے سورہ ہود میں دیکھیے کہ تم کشتی بناؤ ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق.
یعنی یہ پتا چلا کہ کشتی نجات نبی اپنی مرضی سے نہیں بناتا، خدا کی وحی سے بنتی ہے۔ واہ واہ واہ، نبی اپنی مرضی سے نہیں بناتا، یہ وحی خدا سے بنتی ہے۔ ارے لکڑی کی کشتی، لکڑی کی کشتی بغیر وحی الہی کے نہیں بنی، تو کجا محمد کی کشتی وہ کیسے بنے گی بغیر وحی کے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب اس میں آ جاؤ، اس میں آ جاؤ، جو اس میں بیٹھے گا آج وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ سب نے ان مقامات کی زیارت کی ہوئی ہے، ان کی تفصیلات میں مجھے نہیں جانا، تو اس میں آ جاؤ بچ جاؤ گے۔ وہ آ گئے، وہ کنان نہیں آیا، ہاں اس نے کہا کہ میں آج پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ بس یہی جملہ یاد رکھا بعد کے آنے والوں نے بھی۔ پہاڑ کو پناہ گاہ بنانے والے بالآخر تباہی ہوتے ہیں۔ کہا نہیں آج کوئی نہیں بچائے گا تمہیں، آج تمہیں پہاڑ نہیں بچائے گا، ہاں آج تم نہیں بچ سکتے، یا تو بیٹھو گے تو بچو گے، نہیں تو مرو گے۔ تو اب اندازہ لگائیے اللہ نے جواب کیا دیا کہ نوح اس کے اوپر وقت ضائع نہ کرو۔ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے ہے ہی نہیں۔ اب لفظیں بدلو، لفظیں بدلو، یعنی اس میں اہلیت ہی نہیں ہے، اس میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ کشتی نجات میں قدم رکھ سکے۔ ارے جہاں اللہ نوح کے بیٹے کو یہ باور کرا دے کہ کشتی نجات میں بیٹھنے کے لیے اہلیت کا ہونا ضروری ہے، اہلیت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے تو نہیں پیغمبر نے مثال دی، تاریخ میں مثالیں بھری پڑی تھی، کوئی اور دے دیتے۔ ہاں میرے اہل بیت ارادوں میں اتنے سخت ہیں جتنا لوہا ہوتا ہے، مگر داؤد کی طرح نرم کر دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا، کہا نہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے۔ اب ذرا دیکھتے چلیے سفینہ نوح کی سی ہے۔ سفینہ نوح بنا اللہ کے اشاروں پر، سفینہ نوح بنا اللہ کی وحی پر، تو میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، تو میں بھی اہل بیت اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا، میں اہل بیت اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا، میں اہل بیت توجہ، میں اہل بیت اس میں کیا تھا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، دو لفظ استعمال ہوئے تھے۔ میری نظروں کے سامنے بناؤ، میری نگاہوں کے سامنے بناؤ، اور میری وحی کے زیر اثر بناؤ۔ محمد نے کہا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت سفینہ نوح جیسے ہیں، میں بھی اللہ کی نظروں کے سامنے بناؤں گا اور اس کی وحی کے مطابق بناؤں گا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو یا الحسین مصباح النجاہ، مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو حسین نجات کی کشتی ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تو اب یہ کشتی، توجہ، یہ کشتی جو محمد نوح کی کشتی ہے یہ لکڑی کی تھی، اور وہ کشتی جو پیغمبر بنا رہے ہیں کشتی نجات، اچھا بنا بھی رہے ہیں دکھا بھی رہے ہیں۔ دیکھیے موضوع پہ میں قائم ہوں اتباع رسول پہ۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو رسول کے پاس ہیں۔
توجہ. کچھ وہ ہیں جو رسول کے پاس ہیں اور کچھ وہ ہیں جو رسول کے ساتھ ہیں. توجہ. تو اب کشتی کس سے بن سکتی ہے؟ کشتی نجات بنانی ہے. ہاں راوی پار نہیں کرنا, ہاں پل صراط پار کرنا ہے, پل صراط پار کرنا ہے. توجہ. آگ میں تیرا نہیں جائے گا, پانی میں تیرا جا سکتا ہے. پل صراط کے نیچے آگ ہے, راوی کے پل کے نیچے پانی ہے. ہاں یہاں کوئی تیراک بچا لے گا, وہاں کوئی نہیں. وہاں جو بچانے جائے گا وہ بھی نہیں آئے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات بھیجیے. تو کچھ ہیں پیغمبر کے پاس اور کچھ ہیں پیغمبر کے ساتھ. تو پیغمبر کشتی نجات کا تعارف کرا رہے ہیں. تو پیغمبر نے کیا کیا؟ توجہ. کچھ پاس ہیں, کچھ ساتھ ہیں. پیغمبر نے چادر لی اور چادر کے اندر جن جن کو بلایا وہ پیغمبر کے ساتھ ہیں اور چادر سے باہر والے پاس ہیں. اسی لیے ام سلمہ کو کہا انت علی الخیر, تو خیر پر ہے مگر تو کشتی میں نہیں آ سکتی. خیر پر ہو تم, انت علی الخیر, تو خیر پر ہے مگر کشتی یہی ہے, کشتی نجات یہی ہے. آپ نے جملے نہیں پڑھے حدیث قصہ میں کہ جب چادر میں سب آ گئے تو پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہم انی ہاؤلاء اہل بیتی, ہاؤلاء اہل بیتی. توجہ. یہ ہاؤلاء ایک دفعہ آدم کے سامنے بنے تھے, ایک دفعہ آج بنے. اس دن بھی جبرائیل نے دھوکہ کھایا, آج بھی جبرائیل نے دھوکہ کھایا. اس لیے کہ میں پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ نور ایک تھا. اللہ اکبر. تو کشتی نجات بنا کے, تو کشتی نجات ان کی اس میں وہ ہوں گے, کشتی میں وہ ہوں گے جو رسول کے ساتھ ہیں. دیکھیے پاس والا, یاد رکھیے گا, پاس والا کبھی بھی آپ سے جدا ہو سکتا ہے مگر ساتھ والا نہیں ہوگا. ساتھ والا جدا نہیں ہوتا, پاس والا جدا ہوتا ہے. توجہ. اس لیے پیغمبر نے کشتی نجات ان کی بنائی کہ جو پیغمبر کے ساتھ تھے. اسی لیے کہا علی منی وانا منہ, میرے ساتھ ہے علی, علی منی وانا منہ. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تو بضعۃ منی. الحسن منی وانا منہ, حسین منی وانا من حسین. سب کے لیے منیت کا درجہ رکھا. منیت میں وہ فائز ہوتا ہے جو ساتھ ہو, وہ ہوتا ہے جو ساتھ ہو. اللہ اکبر. کبھی موضوع ہوا تو میں عرض کروں گا کہ رسول سے اور رسول کے, اللہ اکبر, رسول سے اور رسول کے میں کیا فرق ہے, کبھی عرض کروں گا آپ سے انشاءاللہ. تو ان کی کشتی نجات بنائی. نوح نے جیسی بنائی ویسی مثال رسول نے دی کہ نوح نے بھی اللہ کی وحی کے مطابق بنائی, میں نے بھی اللہ کی وحی کے مطابق بنائی. یعنی جو اللہ کہتا گیا میں کرتا گیا. اس نے کہا کہ علی کو کہہ دو علی منی وانا منہ, میں نے کہہ دیا. اس نے کہا کہہ دو فاطمہ بضعۃ منی, میں نے کہہ دیا. اس نے کہا کہہ دو حسن منی وانا منہ, میں نے کہہ دیا. اس نے کہا کہہ دو حسین منی وانا منہ, تو میں نے کہہ دیا. وہ کہلواتا گیا, میں کہتا گیا, اور ایک کہنے کے بعد ایک کشتی بنی جسے کشتی نجات کہی. اور آخر میں حسین آئے اور ان کو کہا الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. حسین نجات کا سفینہ ہے, نجات کا سفینہ ہے حسین. اللہ اکبر. حسین آفتاب رسالت ہے, آفتاب رسالت ہے حسین. آفتاب کا کام کیا ہے؟ کربلا میں حسین آفتاب رسالت بن کے آئے تھے. آفتاب کا کام کیا ہے؟
جو صاحب ذوق ہیں وہ اس مثال کو لطف لیں گے. آفتاب کی کرنیں اگر پھول پر پڑیں تو اس کو مہکا دیتی ہیں, اگر نجاست پہ پڑیں تو بدبو پھیلا دیتی ہیں. دیکھ لیجئے, اگر پھول پہ پڑے تو اس کی خوشبو سے ماحول کو مہکا دیتی ہیں. یہ آفتاب کی کرنوں کا کمال ہے. رسول اللہ آفتاب رسالت ہیں, اس کی کرن ایک حسین ہے. اور انہوں نے کربلا میں آ کے کیا کیا؟ توجہ, انہوں نے کربلا میں آ کے کیا کیا یہ کہ جب یہ کرن, توجہ, جب یہ کرن کربلا کے ماحول پہ پڑی, جب اس کے کربلا کے ماحول پہ پڑی تو جس پہ کرن جب پھول پہ پڑی تو وہ حر بن گیا, نجاست پہ پڑی تو حرملا بن گیا. حر اور حرملا کو الگ کر دیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, بچپن کا زمانہ ہے حسین کی, مدینے کا دور ہے. چھوٹا سا بچہ آتا ہے کھیلتا ہوا, پیغمبر اسے گود میں لیتے ہیں, پیار کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا پروٹوکول تو آپ نے کبھی نہیں کسی کو دیا. دیکھیے اب یہ عدم معرفت رسالت ہے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ رسول جو عمل کر رہے ہیں وہ عین عادل ہے, وہ عین عادل ہے. یہ نہیں کہا آپ نے اتنا پروٹوکول تو, اتنا اہمیت تو آپ نے کبھی کسی کو نہیں دی. اس چھوٹے سے بچے کو کہاں کہ کل میں بازار سے گزر رہا تھا, اور اس کے ساتھ میرا حسین کھیل رہا تھا. بس جہاں جہاں سے حسین گزرتا تھا اس کے پاؤں کی مٹی یہ اٹھاتا تھا اور اپنے سر میں ڈال لیتا تھا. پہنچ گئے نا آپ, پہنچ گئے آپ. حبیب ابن مظاہر حسین کا بچپن کا دوست ہے, اور کیسا دوست ہے حسین کا, اللہ اکبر, کیسا دوست ہے حسین کا. کتنی محبت ہے اسے حسین سے. جسے اللہ سے محبت کرنی ہو وہ محمد کے در پہ آئے. تو حسین اپنے وقت کا محمد ہے, اپنے وقت کے محمد ہے حسین. اللہ اکبر. مظاہر حبیب نے کہا بابا میرا جی چاہتا ہے میں آقا حسین کی دعوت کروں. مدینے کا زمانہ ہے یہ بھی. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آقا حسین کی دعوت کروں. حبیب نے کہا کہ ہم بلائے لیتے ہیں. مظاہر نے کہا کہ ہم بلا لیتے ہیں. اب حفظ مراتب کو سامنے رکھتے ہوئے مظاہر رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے دسترخوان پہ کھانا تناول فرمائیں. اللہ اکبر. اب یہ تو نہیں کہہ سکے کہ حبیب نے کہا ہے, حبیب تو بہت چھوٹے ہیں. کہا کہ آپ رسول اللہ تو سمجھتے ہیں. فوراً کہا کہ ہاں ہم آئیں گے, ہم آئیں گے. کہا یا رسول اللہ ایک اور عرض ہے چھوٹی سی, آپ آئیں تو حبیب کی خواہش ہے کہ حسین کو لے کے آئے. آپ آئیں تو حبیب کی خواہش ہے کہ حسین کو لے کے آئے. عزادارو سنیے گا آج دو چار مصائب کے جملے. عزادارو حبیب یہ مظاہر اٹھے اپنے گھر چلے گئے. جب اپنے گھر چلے گئے تو انہوں نے تیاریاں شروع کی. رحمت للعالمین رسول اللہ آ رہے ہیں دعوت پہ, کھانے پہ رسول اللہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حبیب خوش ہیں کہ آج حسین آ رہے ہیں. بار بار چھت پہ جاتے ہیں اور گلی میں دیکھتے ہیں کہ حسین آ تو نہیں رہے, حسین آ تو نہیں رہے. بار بار اوپر جاتے ہیں, پھر نیچے آتے ہیں, پھر اوپر جاتے ہیں, پھر نیچے آتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیڑھیوں سے, زینے سے حبیب زمین پہ گرے. حبیب انتظار حسین میں زمین پہ گر گئے. اب جو زمین پہ گرے تو اتنی زور سے گرے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی, جان نکل گئی. حبیب مردہ قرار دے دیے گئے. حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو رونا نہیں, ہمارے گھر میں دعوت ہے اور رسول اللہ آ رہے ہیں, ہم انہیں کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ دعوت خراب ہو جائے.
اب ایسے کرو کہ حبیب کا جنازہ پچھلے کمرے میں رکھ دو، جب دعوت ختم ہو جائے گی ہم حبیب کو دفنا دیں گے۔ ارے رسول اللہ تشریف لائے، ساتھ میں حسین ہیں، آ کے بیٹھے۔ اب رسول اللہ حسین سے کہتے ہیں حسین شروع کرو، حسین شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ حفظ مراتب یہ ہے کہ حسین کہیں کہ نانا آپ شروع کریں، مگر رسول جانتے ہیں کہ حسین کے لیے اس دعوت کا انتظام کیا گیا ہے۔ کہا حسین تم شروع کرو۔ کہا نانا ہم ابھی شروع نہیں کریں گے، نانا ہم ابھی نہیں کھائیں گے۔ کچھ توقف کیا رسول نے، پھر کہا حسین کھانا شروع کرو۔ کہا نانا ہم ابھی نہیں کھائیں گے۔ پھر کچھ دیر توقف کے بعد کہا حسین کھانا شروع کرو۔ کہا نانا ابھی حبیب نہیں آئے، ابھی حبیب نہیں آئے، ہم کھانا کیسے شروع کر دیں؟ اللہ اکبر۔ پھر انتظار کیا۔ اب حبیب بظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، عجیب مصلحت، عجیب مرحلہ ہے اس وقت۔ ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو کے آواز دی حبیب، حبیب آؤ تمہیں حسین بلا رہا ہے۔ بس یہ جو آواز کا نکلنا تھا کہ پردہ ہلا، حبیب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب ایسا دوست ہے، آج حسین نے حبیب کو بلایا، حبیب آ گئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ حسین حبیب کو بلا رہے ہوں گے۔ حسین کربلا میں آ گئے، کربلا میں آئے حسین۔ اب جو حسین کربلا میں آ گئے نا، کربلا میں آ کے حسین نے 2 خط لکھے ہیں۔ آج آپ کو ایک خط سناؤں گا بس، جو حسین نے حبیب کے نام لکھا ہے۔ جب لشکر آ گیا 4 محرم کو، اور لشکر نے آ کے بیبیوں کو دہلانے کے لیے خیموں کے اطراف میں گھوڑے دوڑانے شروع کیے، سیدانیوں کے دل دہل گئے۔ فضہ کو بھیجا، زینب نے فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ ذرا بھیا سے کہو کہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جو ہماری مدد کو آ جائے؟ ایک مرتبہ زینب آئی حسین کے پاس، آگے کہنے لگی بھیا آپ کے ایک بچپن کا دوست ہوتا تھا حبیب، بھیا وہ کوفے میں رہتا ہے، اسے بلا لو بھیا۔ بھیا حبیب کو بلا لو۔ کہا اچھا میں خط لکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا بھیا جب حبیب کو خط لکھو تو میرے سامنے لکھنا۔ اللہ اکبر۔ اب حسین خط لکھنے لگے، عبارت لکھی جا رہی ہے، من حسین ابن علی الی رجل الفقیہ، جسے زمانے کا امام فقیہ کہہ رہا ہو، من حسین ابن علی الی رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ حسین نے عبارت لکھی، پہلا ہی جملہ غضب کا ہے، اس خط کا پہلا جملہ ہی غضب کا ہے۔ کہتے حبیب انت تعلم قرابتنا برسول اللہ، حبیب تمہیں پتا ہے نا کہ میرا رسول سے کیا تعلق ہے۔ حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں، حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں، حبیب میں ڈرتا نہیں ہوں، میں گھبراتا نہیں ہوں، مگر ایک جملہ لکھا حسین نے، مگر میں کیا کروں حبیب، ما ہی زینب و ام کلثوم و سکینہ و رباب، میں کیا کروں کہ میرے ساتھ زینب و ام کلثوم جیسی بہنیں ہیں، رباب جیسی بیویاں ہیں، سکینہ جیسی بیٹیاں ہیں۔ زینب دیکھ رہی ہیں پیچھے کھڑی ہوئی۔ خط کو ختم کیا، دل پہ ہاتھ رکھ کے حسین کے الفاظ سننا، اور جب رات کو کبھی یاد آئے تو مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا۔ حسین نے خط کو ختم کیا، کیا لکھ کے، انظرنی فی سبیل اللہ، حبیب خدا کے لیے آ جاؤ۔
حبیب خدا کے لیے آ جاؤ. اب زینب نے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا بھائیا اب خط کو ختم کر رہے ہو نا, اب جو میں کہوں گی وہ لکھنا. کہا بہن بولو. کہا لکھو من جانب, جب آخر میں لکھتے ہیں کہا لکھو حسین ابن فاطمہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پروردگار ان روتی ہوئی آنکھوں پہ رحم فرما. پروردگار ان روتی ہوئی آنکھوں کے آنسو قبول فرما. عزادارو حسین نے خط لکھا, حسین ابن فاطمہ. شروع میں نانا کا واسطہ دیا, آخر میں ماں کا واسطہ دیا, خط کو روانہ کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھائی کو سنبھالو, سنبھالو اسے بھائی کو. اللہ اکبر, اللہ تمہارا رونا قبول کرے. ارے سنبھالو اسے. اللہ اکبر. عزادارو خط گیا, حبیب کو خط ملا, حبیب کو خط ملا. میں چھوڑ رہا ہوں ساری تفصیلات. حبیب کو خط ملا, گھر آئے, خاموش بیٹھ گئے, خاموش بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حسین کا خط آیا ہے. کہا پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حسین کربلا میں آ گئے. کہا پھر؟ کہا حسین نے بلایا ہے, حسین نے بلایا ہے. زوجہ کہتی ہے تم جاؤ گے یا میں جاؤں؟ ہائے حسین کی غربت, ہائے میرے سید الشہداء کی غربت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو چلے, رات ہوئی, رات ہوئی. بھائی کو لیا, بیٹے کو لیا, غلام کو لیا. غلام ان تینوں کو گھوڑا دے کے ایک قبرستان میں بھیج دیا کوفے سے باہر, کہ تم نکل جاؤ اور قبرستان میں میرا انتظار کرو, میں آ رہا ہوں. حالات خراب ہیں, کوفے سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہے. عزادارو حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی. جب حبیب پہنچے تو غلام گھوڑے کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ کہ گھوڑے میں تجھے زیادہ زحمت نہیں دوں گا, اگر حبیب نہ آئے تو میں تجھ پہ سوار ہو کر حسین کی نصرت کو جاؤں گا. مولا غلام آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حبیب نے جب یہ دیکھا, حبیب نے جب یہ دیکھا تو امامہ سر سے اتارا, پھینک کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اجرکم اللہ. دل کھول کے روئیے گا, دل کھول کے رو عزیزو. یہ قافلہ چلا, یہ قافلہ چلا. ارے یہ قافلہ کربلا پہنچا, گرد چھٹی, ایک شور مچ گیا کہ حبیب آ گئے, حبیب آ گئے. اللہ اکبر. عباس آئے, مولا حبیب آ رہے. اب عباس پورا پروٹوکول بنا رہے. کہا دیکھیے آقا حبیب آ رہے, آپ حبیب کا استقبال کیجئے گا, علی اکبر بیٹے کا استقبال کریں گے, میں غلام کا استقبال کروں گا, میں غلام کا استقبال کروں گا. ایک مرتبہ حبیب آئے, حبیب آئے. عزادارو حبیب کیا آئے؟ ایک مرتبہ جیسے عید کا سما ہوتا ہے, بیویوں میں عید کا سما ہو گیا. زینب نے جا کے, فضہ نے جا کے زینب کو بتایا کہ حبیب آ گئے. ارے زینب حسین کے خیمے میں آئی, خیمے میں آئی اور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی. کہا بھیا ذرا حبیب کو تو بلائیے. حبیب خیمے کے باہر آئے. اللہ اکبر. اب جملہ سنو گے جس کے بعد حبیب تڑپ گئے. ایک مرتبہ حبیب قریب آئے, جی ثانی زہرا. ایک مرتبہ آواز آئی حبیب فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہ نہیں. اللہ, فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے. عزادارو حبیب نے امامہ پھینکا, یا اللہ آل محمد میں یہ وقت آ گیا کہ اب فاطمہ کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کہیں گی. اللہ اکبر. حبیب آئے, عاشور کا دن آیا, عاشور کا دن آیا.
حبیب نے اجازت طلب کی، بس 1 منٹ کی زحمت ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کی دعائیں لیتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، اللہ اکبر عزیزارو، حبیب نے اجازت لی، اللہ اکبر۔ کب اجازت لی حبیب نے؟ حبیب نے اس وقت اجازت لی جب حسین نماز ظہر پڑھ رہے تھے، سعید ابن عبداللہ اور زہیرقین حسین کو نماز پڑھا رہے تھے، حبیب جہاد کر رہے تھے، ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی، ادھر حبیب کی آواز آئی، یا آقا یا آقا ہو ادرکنی، حسین بجلی کی طرح دوڑ کے پہنچے حسین، اللہ اکبر۔ حبیب کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، اللہ، کسی عالم دین کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حبیب کی شکل دیکھ کر حسین کا سارا درد ان کے چہرے پہ سمٹ آیا۔ ارے بچپن کا دوست گود میں دم توڑ رہا ہے، آواز دے کے کہتے ہیں حبیب تم جا رہے ہو، نانا کو میرا سلام کہنا، میں بھی آ رہا ہوں۔ ایسا دوست ہے عزیزو، ایسا دوست ہے، حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، آج بھی حسین کے روزے میں حسین کے پاس سو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدا بندہ ان آنسوؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب بارگاہ حبیب ابن مظاہر میں دعا گو ہیں کہ یا حبیب ابن مظاہر، آقا سے ہمیں اذن حاضری دلوا دو تاکہ ہم پھر آقا روزے کی زیارت کر سکیں۔ پروردگار اس امام بارگاہ کو آباد رکھ، اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد رکھ۔ پاک پروردگار اس خانوادے کے جو مرحومین تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، خدا بندہ ان کے درجات کو حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں بلند فرما۔ پاک پروردگار ہاشم بھائی کے بیٹے، جو جواں سال بیٹے جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، پروردگار عالم اسے جناب علی اکبر کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ خدایا خدا بندہ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو یہاں سے بامراد اٹھا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ پروردگار میرے اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بارگاہ سید الشہداء میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ پالنے والے تمام مومنین کی حفاظت فرما، جان مال عزت و آبرو کی ان بزرگوں کی جو یہاں رونق ہیں یہ قائم و دائم رہے۔ پاک پروردگار یا اللہ تمام مومنین کے صحنوں میں اور ذہنوں میں سکون رہے، گھروں میں سکون رہے، گھر آباد رہیں پروردگار، سب کے ماتمی سلامت رہیں، عزادار سلامت رہیں، منقبت گزار سلامت رہیں، خطیب سلامت رہیں، صحت و تندرستی کے ساتھ۔ پاک پروردگار محمد و آل محمد کو ہم سب کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مددگار قرار دے۔ اللہم صلی علی